اور ہماری قوم بھی اس وقت بالکل اسی صورتحال کی تصویر پیش کرتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہی صورتحال ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص سے جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے کسی دوسرے نقطہ نظر کے عالم کے بارے میں یا کسی علم کے ماہر کے بارے میں آپ اچھی بات سن سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو لوگوں کے لیے رہنما بن چکا ہے، لیڈر بن چکا ہے، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہیں، آپ کوئی تنقید سن سکیں؟ یعنی یہ ہے وہ المیہ جو جس وقت سماج میں ہو جائے، سیاست میں ہو جائے، مذہب میں ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مردہ اور بے ضمیر قوم ہے. اس کو مرنا ہے، موت کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی. بخاری کی روایت رقم 3938 کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک طویل روایت ہے جس کے ایک حصے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آ کر کچھ سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے. یہ سوال و جواب ہم پڑھ چکے اور ان کی وضاحت بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد اب روایت کا آخری حصہ ہے. بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے سوالوں کے جواب پا لیے تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کچھ سوالات کیے اپنے لحاظ سے، ہر شخص اپنے پس منظر کے لحاظ ہی سوال کرتا ہے. اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے ایک بات کی. یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہود بہت زیادہ بہتان لگانے والے لوگ ہیں. یہ ایک بڑے عالم کا اپنی قوم پر تبصرہ ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب قوموں میں زوال آتا ہے اور خاص طور پر مذہبی حقائق کے باب میں بھی زوال آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بے سوچے سمجھے دوسروں پر بہتان لگانا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ کس درجے کی برائی ہے. یعنی ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے معاملے میں، سیاست میں، معیشت میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے، بہتان لگا دینا. یعنی ایک بات ہے، سنی سنائی بات ہے یا ذہن میں آ گئی ہے یا تاثر قائم کر لیا ہے، اس کا برملا اظہار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میری قوم میں یہ خصوصیت پیدا ہو چکی ہے. اللہ کے رسول، یہود بہت زیادہ بہتان پر لگانے والے لوگ ہیں. اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو، آپ ان سے میرے متعلق سوال پوچھیے گا. یعنی وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب جب کبھی ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے یا وہ آتے ہیں، ملنا ملانا تھا اس وقت تو مدینے میں ایسے ہی حالات تھے، تو میرے متعلق پوچھیے گا کیا رائے دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے اس میں انسانی نفسیات کا وہ بدترین پہلو سامنے آیا ہے جس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ہم جب اپنے عقیدے، اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں تو کس طرح آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ہماری. تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں پوچھیے گا ذرا. یعنی میں ان کا ایک عالم ہوں، بڑی میرے ساتھ عزت کا تعلق ہے، تو ذرا پوچھیے گا ان سے. تو یہ کہتے ہیں چنانچہ یہودی آئے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آئے ہوں، کسی دوسرے موقع پر. چنانچہ یہودی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہ سوال کیا حضور نے ان سے. انہوں نے جواب میں کہا وہ ہمارا بہترین آدمی، ہمارے بہترین شخص کا بیٹا ہے، وہ ہمارا سب سے صاحب فضیلت آدمی اور ہمارے افضل ترین شخص کا بیٹا ہے. یعنی بہت تعریف کی، اس لیے کہ وہ ان کے عالم تھے. ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے ہاں جو ان کے علماء ہوتے ہیں یا ان کے رہنما ہیں، وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، بڑی تعریف کریں گے لوگ، کیا کہنے ہیں یہ ان کے. تو بڑے صاحب فضیلت اور افضل ترین شخص ہے. وہ ہمارا صاحب علم شخص اور ہمارے عالم کا بیٹا ہے، اور وہ ہمارا سب سے بڑھ کر صاحب فہم آدمی اور ہمارے سب سے بڑے صاحب فہم شخص کا بیٹا ہے. یعنی تعریف کے گویا پل باندھ دیے. اس پر آپ نے فرمایا
اگر عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے تو تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ یعنی ایسا آدمی ہے، یہ علم، یہ فہم، یہ بصیرت، اگر وہ اسلام قبول کر لے، انہوں نے کہا خدا کی پناہ، اللہ انہیں ایسے اقدام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو کیوں اسلام لائیں گے، ایسا صاحب فہم آدمی ایسی حماقت کیوں کرے گا؟ بہرحال اللہ پناہ میں رکھے، بیوقوف ہو جاتا ہے آدمی بعض اوقات۔ پھر آپ نے اپنا یہی سوال ان کے سامنے دہرایا اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ عبداللہ بن سلام ایمان لا چکے تھے اور کہیں الگ سے بیٹھے ہوئے تھے جب یہ لوگ آئے ہیں، تو وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو پھر اسلام لے آیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے کہا یہ ہم میں سب سے برا اور ہمارے سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے اور ہمارا جاہل آدمی ہے اور جاہل آدمی کا بیٹا ہے۔ یعنی جو پھر منہ میں آیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ چند لمحے پہلے وہ عالم تھا، عالم کا بیٹا تھا، صاحب فہم تھا، صاحب فہم کا بیٹا تھا، اس کے بعد یہ ہو گیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول مجھے ان سے یہی اندیشہ تھا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ جو مردہ قومیں ہیں وہ اس طرح لوگوں کے بارے میں رائے دیتے وقت اپنے تعلقات اور اپنے تعصب کو بنیاد بناتی ہیں۔ ان کی رائے کی بنیاد علم و عقل پر نہیں ہوتی۔ ان کے اپنے ہیں تو ہزار عیوب کے باوجود وہ بالکل فرشتے ہوتے ہیں، اور غیر ہیں تو ہزار خوبیوں کے باوجود وہ شیطان ہوتے ہیں۔ یہ وہ بہتان ترازی ہے کہ جو رگوں میں اتر جاتی ہے، تو انہوں نے بالکل اس کا مشاہدہ کرا دیا کہ یہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ میری قوم ہے، یہ ان کا حال ہے، ان سے آپ مزید کیا توقع کر سکتے ہیں؟ بس میری طرح کوئی دو چار نکل آئیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ یہود بھی اتنی بڑی تعداد میں تھے وہاں، تھوڑے سے کم ہوں گے جیسے اوس و خزرج تھے، وہ سارے ہی مان لے آئے اوس و خزرج، اور ان میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو مانا، اس کے سوا تیار نہیں ہوئے، چند لوگ، اور وہ بھی کچھ خواتین تھیں، کچھ اسی طرح علماء تھے۔ تو اس میں در حقیقت تصویر ہے اس بات کی کہ کسی قوم کی اخلاقی حالت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ اس کے بارے میں توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی صحیح بات بتائی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز انسان کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اخلاقی وجود میں پاکیزگی ہے، اگر اس کو اس طرح تطہیر کر کے رکھا ہوا ہے کہ کبھی کسی چیز کو تحقیق کے بغیر قبول نہیں کیا، کسی چیز کے بارے میں بہتان ترازی نہیں کی، کسی فرد کے بارے میں یا کسی نظریے کے بارے میں علم کے بغیر بحث نہیں کی، اور ہمیشہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، تو پھر پیغمبر کی بات بھی سنی جائے گی اور ایمان کی توفیق بھی ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہوا تو پھر ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ ہماری قوم بھی اس وقت بالکل اسی صورتحال کی تصویر پیش کرتی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص سے جو ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے نقطہ نظر کے عالم کے بارے میں یا کسی علم کے ماہر کے بارے میں آپ اچھی بات سن سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جو لوگوں کے لیے رہنما بن چکا ہے، لیڈر بن چکا ہے، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہیں، آپ کوئی تنقید سن سکیں؟ یعنی یہ ہے وہ المیہ جو جس وقت سماج میں ہو جائے، سیاست میں ہو جائے، مذہب میں ہو جائے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مردہ اور بے ضمیر قوم ہے، اس کو مرنا ہے، موت کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کی اصلاح کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔